بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر نمبر 11 ہے فیصلہ سازی۔ فیصلہ سازی تمام موجودہ معلومات کو استعمال کرتے ہوئے اور ہر طرح کے فائدے و نقصان کو پرکھتے ہوئے ذاتی انتخاب کا نام ہے۔ جو ایک فرد بڑا ہوتا ہے اسے سنجیدہ معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ معاملات توجہ اور فیصلہ سازی کی صلاحیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کرتے وقت اپنے معاملات کی درجہ بندی ان کی اہمیت کے اعتبار سے کریں اور ان کے ممکنہ نتائج کو ذہن میں رکھیں۔ فیصلہ سازی کا عمل کیا ہے؟ مسئلے کی تعریف کریں، اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے تاکہ بہتر حل تلاش کیا جا سکے۔ سوچ بچار کریں اور تمام ممکنہ حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ہر ممکنہ حل کے نتائج پر غور کریں، جو حل بہترین لگے اس پر عمل کریں۔ اپنے فیصلوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کا انتخاب کردہ حل کتنا مؤثر تھا۔ اگر آپ کے پہلے فیصلے کے نتائج آپ کی توقع کے مطابق نہ نکلیں تو بہترین حل کا انتخاب کریں۔ اچھی فیصلہ سازی کی خصوصیات: کسی کی بات کو غور اور دھیان سے سننا، ہمدردی، فرد کے احساسات کو سمجھنا، مسائل کے حل میں دوسروں کی رائے کو اہمیت دینا، اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنا۔ فیصلہ قابل عمل اور سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ فیصلہ سازی کی صلاحیت نوجوان کو روزمرہ معاملات سے بخوبی نمٹنے میں مدد دیتی ہے اور ان میں اعتماد اور عزت نفس پیدا کرتی ہے۔ اس صلاحیت کی بدولت نہ صرف مسائل کی شناخت ہو سکتی ہے بلکہ ان کے مناسب حل کا بھی بہترین انداز میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ فیصلہ سازی اور مسائل کے حل کی مشق کے ذریعے ہی بچے اور نوجوان ایسی صلاحیتیں پیدا کر سکتے ہیں جن سے وہ اپنی زندگی کے متعلق معاملات سے بہتر انداز میں نبٹ سکیں۔ فیصلہ کرنے کی صلاحیت: فیصلہ غیر یقینی صورتحال میں دو متبادل راستوں میں سے ایک کے انتخاب کا نام ہے۔ فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ غور و فکر کے ذریعے بہت سے راستوں میں سے ایک کا انتخاب کیا جا سکے اور ہر دفعہ فیصلہ کرنے کی یہ صلاحیت کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتی ہے جس کے بعد ایک سوچ یا عمل وجود پذیر ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنے کا عمل: مندرجہ ذیل اقدامات سے فیصلے کی قوت کو سادہ اور آسان بنایا جا سکتا ہے۔ مسئلے کی شناخت: فیصلے حالات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے مسئلے کا بغور جائزہ لیا جائے اور اس کے امکانی حل کے بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ مسئلے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسئلے کی تہہ تک پہنچنا ضروری ہے تاکہ بعد میں پیش آنے والے ناپسندیدہ نتائج سے بچا جا سکے اور ایسے حل نکالے جا سکے جس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکے۔ مسئلے کا تجزیہ: مسئلے سے متعلق تمام معلومات اکٹھی کر لیں تاکہ مسئلے کا تمام زاویوں سے جائزہ لیا جا سکے۔ ممکنہ حل کی فہرست بنا لیں: مسئلے کے تمام ممکنہ حل کی فہرست بنا لیں اور ان کے ممکنہ نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کریں۔ 5واں پوائنٹ، بہترین متبادل کا انتخاب کریں۔ پوائنٹ 4 میں بنائی گئی فہرست میں سے بہترین حل کا انتخاب کریں۔ پوائنٹ نمبر 6، بہترین فیصلے کو نافذ کریں۔ بہترین فیصلے بہترین نفاذ چاہتے ہیں، لہٰذا اپنے فیصلوں پر سختی سے عمل کریں۔ پوائنٹ نمبر 7، بعد از نفاذ رابطے: فیصلوں کے عملی نفاذ کے بعد متعلقہ افراد سے مسلسل رابطے میں رہیں تاکہ فیصلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ رد عمل: فیصلوں پر رد عمل کے بعد اس کے رد عمل کو جاننے کی کوشش کریں کیونکہ اسی رد عمل سے آپ کو اپنے فیصلے کی کامیابی یا ناکامی کا پتہ چلے گا۔ سرگرمی: کوئی ایک مسئلہ جو آپ کو درپیش ہے اس کا حل نکالیں اور کلاس میں انسٹرکٹر کی موجودگی میں اس کا حل پیش کریں۔